ہاں جی، السلام علیکم جی، کیا حال ہے؟ سارے ٹھیک ٹھاک ہو؟ امید کرنے ہیں کہ سارے ٹھیک ٹھاک ہو سننا چاہیے یوٹیوب پر جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں ویڈیو، اللہ نے حکم نہ سارے ٹھیک ٹھاک ہو سن انہاں کی اج انفارمیشن دینے ہاں یوٹیوب پر یو کے ویزا نے بارے وچ کہ یو کے نا ویزا کس طرح حاصل کرنا ہے۔ بہت سارے لوگ نے جڑے میسج اپنی مینوں میسج کرنے اور کمنٹ بھی کر کے پوچھنے اور اس کو علاوہ جتنا بھی ہے سسٹم گل کرنے کال پر بھی پتہ کرنا چاہنے کہ یو کے نا ویزا کس طرح حاصل کرنا ہے اور یورپ کا ویزا جو ہے وہ کون کون سے ڈاکومنٹس ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں حاصل کرنے میں۔ تو آپ کو یو کے کا وزٹ ویزا جو ہے وہ میں آپ کو بتانے چاہ رہا ہوں کہ آپ نے وہ کیسے حاصل کرنا ہے۔ اور اس میں پہلی بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں جی یو کے کا ویزا جو ہے یہ ینگ جو ایج کے بندے ہوتے ہیں بہن بھائی ان کو ویزا یہ چانسز کم ہوتے ہیں ملتے ہیں، اور جو 40 سے اوپر ہوتے ہیں 40 سال سے اوپر کی ایج کے ہیں جو ان کو ویزا جو ہے جلدی مل جاتا ہے اور ان کا ویزا 100% چانس ہوتا ہے کہ ان کو ویزا جو ہے ملے گا۔ تو ایسی بات نہیں ہے، ویزا جو ینگ لوگ ہیں جتنے بھی ہیں 20 کے ہیں 25 کے ہیں یا اس سے اوپر کے ہیں تو ویزا ان کو بھی ملتا ہے، لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ آپ نے جو ریکوائرمنٹس کی ہوتی ہے نا، جو پیپر وغیرہ لگانے ہوتے ہیں وہ آپ نے جینوئن لگانے ہوتے ہیں۔ جینوئن لگائیں گے تو آپ کا ویزا آپ کو ضرور ملے گا، 100% چانسز ہوں گے ویزا ملنے کے، چاہے آپ 20 سال کے ہو چاہے آپ 30 کے ہو یا جو بھی ہے ایج کا کافی لوگ کہتے ہیں جی 40 سال سے اوپر کا، تو ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے اپنے ڈاکومنٹس جو ہیں وہ جینوئن لگانے ہیں اور آپ کو آپ کا ویزا جو ہے بہت جلدی جو ہے ریسیو ہوگا۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ سب سے زیادہ جو یورپ کنٹریز کے ویزے ہیں یہ یو کے کی امیگریشن جو ہے یہ ٹاپ پہ ہے، یہ سب سے زیادہ ویزے جو ہے ریجیکٹ کرتے ہیں کیونکہ یہ ہر چیز جو ہے پراپر چیک کرتے ہیں، چاہے آپ کا وزٹ ویزا چاہے کوئی بھی ویزا ہے، ورک ویزا کر لو تو کوئی بھی ویزا ہوگا، لیکن یہ پراپر ڈاکومنٹ چیک کرتے ہیں۔ اگر آپ ریئل میں آ کے وزٹ کرنا چاہتے ہیں یو کے میں، تو یو کے کا ویزا لینا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ سے گزارش یہی ہوگی کہ آپ نے جو ڈاکومنٹس لگانے ہیں پیپر لگانے ہیں جو بھی وہ اپنے سارے جینوئن پیپر ہونے چاہیے، اور جب جینوئن ہوں گے تو آپ کو ویزا جو ہے وہ جینوئنلی ملے گا، آپ کو یو کے کی امیگریشن جو ہے وہ ریجیکٹ نہیں کر سکے گی۔ تو جیسا کہ میں نے پہلے بھی اسے ایک دو ویڈیو سے پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ اس میں کون سی ریکوائرمنٹ ہیں اور ساری جو ڈیٹیلز ہیں وہ بھی میں آپ کو لنک جو ہے جہاں سے آپ نے اپلائی کرنا ہے وہ میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ جتنے بھی بہن بھائی یو کے آنا چاہ رہے ہیں تو ان کو اپلائی اگر آپ خود کر سکتے ہیں، ایزی ہے، بہت مشکل نہیں ہے، تو بہت زیادہ ایزی ہے، آپ خود اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو میں آپ کو بتا دوں گا کہ کیسے اپلائی کرنا ہے، وہ چیک لسٹ آپ کو شو ہوگا، لنک اوپن کریں گے تو چیک لسٹ میں جو بھی ریکوائرمنٹس ہوں گی وہ آپ نے فل کرنی ہے، اپنا کام وغیرہ، اور اس کے علاوہ بینک سٹیٹمنٹ وغیرہ، سرٹیفکیٹ وغیرہ، گھر کا اگر آپ کا اپنا مکان ہے تو آپ وہ بھی ساتھ لگائیں گے، اور اگر آپ شادی شدہ ہیں تو آپ نے وہ ساتھ لیٹر لکھنا ہے، میرج سرٹیفکیٹ جو ہے وہ بھی ساتھ ہوگا، اگر ان میرڈ ہے تو فیملی کا مطلب جو جس کو کہتے ہیں ایف آر سی، یہ چیزیں یہ بہت زیادہ ضروری ہوتی ہیں ویزا حاصل کرنے کے لیے۔ تو یہ چیزیں آپ کی جینوئن ہوں گی تو آپ کو ویزا جو ہے وہ بہت جلدی ملے گا، تو اگر یہ چیزیں آپ فیک بنوا کے دو گے تو وہ آپ کا ویزا ریجیکٹ ہو جائے گا۔ تو یہ جب آپ چیک لسٹ اوپن کرتے ہیں تو اس میں ریکوائرمنٹس آتی ہے، تو آپ نے یہ پراپر چیک کرنا ہوگا۔ اگر آپ پڑھے لکھے ہیں تو آپ ایزیلی ظاہر ہے فائنڈ آؤٹ کر سکیں گے وہ کون کون سی ریکوائرمنٹس کر رہے ہیں کہ ہمیں یہ پیپر چاہیے۔ تو اگر آپ تو ٹھیک ہیں، ویل اینڈ گڈ، اگر آپ نے دیکھ لیا ہے سب کچھ کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو کون سے ڈاکومنٹس لگانے چاہیے تو پھر تو وہ ٹھیک ہے، اگر نہیں تو پھر یہ ہوگا کہ آپ نے جو ویزا گائیڈ ہوتے ہیں جیسا کہ ایجنٹ ہوتے ہیں تو وہ کچھ پیسے آپ سے لیں گے، تو وہ یہ ہوگا کہ آپ کو ساری تفصیل کے مطابق بولیں گے کہ ہمیں یہ چیزیں چاہیے،
تو یہ چیزیں لینے کے آپ ان کو جا کے دو گے تو آپ کا ویزا اپلائی کروا سکتے ہیں، لیکن یہ ہوگا کہ وہ آپ سے ایکسٹرا چارج کریں گے۔ تو یہی اگر پڑھے لکھے ہیں یا کوئی ویزا گائیڈ جو آپ کو صحیح پراپر جگہ کر سکتا ہے تو اس سے بھی آپ یہ اپلائی کروا سکتے ہیں، بلکہ آپ خود کریں تو زیادہ بیٹر ہے۔ اگر آپ خود نہیں کر سکتے، پڑھے لکھے نہیں ہیں، تو آپ کسی سے بھی کروا سکتے ہیں۔ تو آپ کا جو سرٹیفکیٹ یا کوئی بھی ڈاکومنٹس ہے وہ آپ نے ضرور انگلش میں کروانا ہوگا، اردو میں نہیں چلے گا۔ یہ پوائنٹس جو ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہے بہن بھائیوں کے لیے جو ویزا اپلائی کر رہے ہیں۔ کوئی بھی ڈاکومنٹس جو ہے وہ آپ کا اردو میں نہیں چلے گا، آپ کا انگلش میں ہونا چاہیے۔ یہ چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہے، اگر اردو میں کوئی ایک بھی ہوا تو آپ کا ویزا ریجیکٹ ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہو جائیں گے، کیونکہ پہلے جو رول تھے وہ تھوڑے ڈیفرنٹ تھے۔ جو ابھی رولز ہیں وہ تھوڑی تبدیلی ہوئی ہے یو کے ویزے کے بارے میں۔ سارے جتنے بھی ویزے ہیں تو اگر آپ پڑھے لکھے ہیں تو میں نے بھی آپ کو بتایا ہے کہ آپ خود کر سکتے ہیں، اگر نہیں پڑھے لکھے تو پھر آپ ویزا گائیڈ جو ہے وہ اس میں یوز کر لیں۔ وہ کوئی بھی وکیل وغیرہ جو ہوگا، آپ کا ایجنٹ وغیرہ ہوگا جو پڑھا لکھا ہوگا اور جو آپ کو سارے ڈاکومنٹس چیک کر کے آپ کو بتا سکتا ہے کہ آپ نے یہ ریکوائرمنٹ جو ہے وہ پوری کرنی ہے۔ اگر آپ پڑھے ہیں تو بہت زیادہ اچھی بات ہے، آپ خود کر سکیں گے۔ میں یہاں پہ آپ کو صرف انفارمیشن دے رہا ہوں، پورا گائیڈ کر رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے کون کون سی ریکوائرمنٹ ہے اور کیسے کیسے جو ہے وہ کرنے ہیں پورے۔ میں وکیل نہیں ہوں یا یو کے امیگریشن کا جو کہتے ہیں وکیل سالیسیٹر، وہ نہیں ہوں۔ میں صرف آپ کو انفارمیشن دے رہا ہوں، آگے آپ نے کام کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے وہ میں آپ کو گائیڈ کرتا ہوں۔ تو آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ میں جو ہے آپ کا ویزا اپلائی کروں گا یا اس طرح، کچھ بھی نہیں ہے، صرف انفارمیشن دے رہا ہوں آپ کو تاکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے کیا کرنا ہے فیوچر میں۔ اگر آپ نے ویزا لینا ہے یو کے کا تو آپ کو کون سے ڈاکومنٹس چاہیے، کیسے یہ سارا کچھ کرنا ہے۔ تو جو باقی ویزا اپلائی کرنے کا سسٹم ہے وہ سالیسیٹر کا ہوتا ہے، وکیل جو ہوتے ہیں ایجنٹ ان کا ہوتا ہے۔ کیونکہ مجھے کافی لوگوں نے بولا ہے کہ ہم جو ہے آپ کو پیسے دیتے ہیں، آپ یو کے میں ہو تو ہمارا جو ہے ویزا ہمیں اپلائی کروا کے دو، 40 لاکھ دیتے ہیں، 50 لاکھ دیتے ہیں۔ مجھے یہ کافی لوگوں نے بولا ہے کہ ہم جو ہے اتنے پیسے دینے کے لیے تیار ہیں، آپ ہمارے جو بچے ہیں ان کا ویزا جو ہے اپلائی کرو۔ مجھے ایک دو، بلکہ کافی زیادہ بات لمبی ہو جاتی ہے، اس طرح کافی لوگوں نے بول دیا ہے، لیکن میں نے سیدھا ان کو یہی بتایا ہے اور آپ کو بھی ویڈیو میں بتا رہا ہوں کہ میں ویزا وغیرہ نہیں اپلائی کرواؤں گا آپ کا، آپ نے خود کروانا ہے۔ میں صرف آپ کو انفارمیشن دوں گا جو یو کے کی ویب سائٹ کے اوپر ہے، جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ آپ نے پوری کیسے کرنی ہے اور کیسے اپلائی کرنا ہے۔ تو اس میں یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، سب سے جو مین پوائنٹس ہوتا ہے یہ بہت سے لوگوں کو نہیں پتہ، کچھ لوگوں کو پتہ ہوتا ہے۔ آپ جو سارے ڈاکومنٹس ریڈی کر لیتے ہیں، اپلائی کرتے ہیں، تو اس میں لاسٹ پہ ہوتا ہے کورنگ لیٹر۔ یہ کیا ہوتا ہے، کس لیے ہوتا ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ جب آپ سارے ڈاکومنٹس کرتے ہو تو یہ یو کے کی جو امیگریشن ہے، یہ سالیسیٹر نہیں ہے، امیگریشن کا میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہے یہ کورنگ لیٹر کا جو ہوتا ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ اس میں کورنگ لیٹر ہونا ضروری ہے۔ یہ جو آپ کا ویزا جمع ہوتا ہے تو یہ اس فائل میں جو آپ نے پیپر لگائے ہوتے ہیں، یہ ان سب میں سے سب کے پہلے نمبر ٹاپ پہ یہ لیٹر لگایا جاتا ہے، اور یہ ایک تفصیلی رپورٹ ہوتی ہے جو لکھی جاتی ہے۔ سب سے پہلے وہ یہ چیک کرتے ہیں کورنگ لیٹر۔ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کیا یہ کیا کرنا ہے آپ نے، یہ آپ نے اس میں ساری جو ڈیٹیلز میں باتیں لکھنی ہیں وہ 100% جو ہے وہ سچی ہونی چاہیے، غلط بات نہیں ہونی چاہیے۔ کیونکہ یہ جو ویزا امیگریشن آفیسر ہوتے ہیں، جو سٹاف ہوتے ہیں یو کے کی امیگریشن کا، تو یہ کیا کرتے ہیں، یہ سب سے پہلے جو ہے کورنگ لیٹر جو ہوتا ہے یہ وہ دیکھتے ہیں، وہ اوپن کرتے ہیں۔ تو ان کے پاس لوگ کہتے ہیں کہ 10 منٹ ٹائم ہوتا ہے، 8 منٹ ہوتا ہے، تو نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ان کے پاس 4 منٹ کا ٹائم ہوتا ہے، 4 منٹ میں یہ آپ کو چیک کر کے ویزا دے دیتے ہیں۔ تو اگر آپ کا جو کورنگ لیٹر ہے وہ اگر جینون ہوگا، وہ پڑھے گا
تو اس کو لگے گا کہ جی یہ جینون ہے، تو وہ میرے خیال میں نہیں لگتا کہ وہ آپ کے باقی جو ڈاکومنٹس ہوں گے وہ چیک کرے گا، وہ نہیں چیک کرتے۔ اگر آپ کا کورنگ لیٹر جو ہے وہ 100% اوکے ہوگا، جو باتیں آپ نے لکھنی ہیں تفصیل کے ساتھ وہ جینون ہوں گی، تو وہ آپ کے ڈاکومنٹس نہیں چیک کرے گا، آپ کو ویزا وہ ہے دے دے گا۔ کیونکہ جو ادھر ہیں یو کے کی امیگریشن، یہ ان کے پاس ایوری سنگل ویزا جو ہوتا ہے اس کے 4 منٹ جو ہے وہ ٹائم ہوتا ہے کہ 4 منٹ میں آپ نے یہ چیک کرنا ہے، کورنگ لیٹر ہو گیا یا ڈاکومنٹس ہو گئے، تو وہ اتنی جلدی میں ہوتے ہیں کہ وہ کورنگ لیٹر جو ہے وہ پہلے چیک کرتے ہیں، اگر ان کو کچھ شک ہوتا ہے تو پھر وہ ڈاکومنٹس چیک کرتے ہیں، تو ڈاکومنٹس میں اگر کوئی پرابلم ہوئی ہے تو آپ کا ویزا جو ہے ریجیکٹ ہو جاتا ہے۔ تو اگر آپ کورنگ لیٹر 100% جینوئن لگائیں گے تو آپ کا ویزا آپ کو ملے گا۔ تو میں یہ بھی آپ کو بتا دوں، کورنگ لیٹر کو جو یہ 3 چیزیں ہیں یہ بہت زیادہ ضروری ہوتی ہیں۔ ایک آپ کی بینک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ 6 منتھ کی ہوگی، اس میں آپ نے جو ٹرانزیکشن کرنی ہے، آپ نے جو پیسے اس میں ڈلوائے ہیں، یا آپ نے کسی کو بولنا ہے، یا آپ نے کوئی چیز بیچی ہے، سیل کی ہے، تو وہ آپ کے پاس ساتھ لیٹر ہونا ضروری ہے۔ وہ لیٹر آپ کورنگ لیٹر میں ساتھ لکھیں گے، اور اس کے بعد آپ گھر کا کوئی مکان کا یا کوئی بھی چیز جو ہے وہ بھی ساتھ لکھ سکتے ہیں۔ سب سے ضروری پوائنٹس یہ ہوتا ہے کہ آپ نے پروف کرنا ہوتا ہے کہ آپ واپس لوٹ کے آئیں گے۔ اگر آپ شادی شدہ ہیں تو پھر آپ نے سرٹیفکیٹ لگانا ہے اپنا ساتھ، میرج سرٹیفکیٹ۔ اگر آپ شادی شدہ نہیں ہیں تو آپ نے اپنے گھر کا، فیملی کا جو ہے وہ ساتھ لکھنا ہے۔ چاہے آپ کورنگ لیٹر 5 صفحوں کا لکھ لیں، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ آپ نہیں لکھ سکتے، آپ لکھ سکتے ہیں، چاہے جتنا مرضی آپ لمبا لکھیں، لیکن دھیان یہ رکھنا ہے کہ آپ جو لکھ رہے ہو وہ سوچ سمجھ کے لکھنا ہے، 100% جینون ہونا چاہیے کہ اس میں کوئی مسٹیک نہ ہو۔ جو بھی چیزیں ہوں گی وہ جینون ہوں گی۔ یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ نے بہت زیادہ ضروری ہیں یاد رکھنی ہیں لکھنے کے لیے۔ اگر تو آپ کر رہے ہیں خود اپلائی تو پھر تو ٹھیک ہے، اگر کسی سے کروا رہے ہیں ویزا گائیڈ سے تو وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن جب یہ چیزیں آپ ریڈی کر لیتے ہیں تو آپ کی اپوائنٹمنٹ وغیرہ بک ہوتی ہے، تو وہ آپ کو تاریخ دیتے ہیں، ڈیٹ دیتے ہیں کہ آپ نے فلاں ڈیٹ کو جو ہے جی آر ای آفس میں آ جانا ہے۔ تو آپ نے جا کے وہاں پہ کیا کرنا ہے، آپ اپنے سارے ڈاکومنٹس جو ہے وہ ساتھ لے کے جائیں گے۔ تو ساتھ لے کے جائیں گے، وہ آپ کا یہ ایک بات یاد رکھنی ہے کہ کوئی بھی آپ کا ڈاکومنٹس جو ہے وہ نہیں رکھ سکتے، جینوئن آپ کا جو ڈاکومنٹس ہوگا وہ آپ کو واپس کریں گے، ان کا وہ سکین کر کے فوٹو کاپی وغیرہ لے کے تو وہ آپ کو ڈاکومنٹس جو ہیں وہ واپس دے دیں گے۔ آپ کے فنگر پرنٹ ہوگی، بائیو میٹرک ڈیٹ جس کو کہتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں ہوں گی۔ یو کے کی جو امیگریشن ہے یہاں پہ یہ جو ہے آن لائن ہوتا ہے ابھی سسٹم، یہاں پہ ابھی فائلیں وغیرہ جو ہے وہ نہیں ہوتی، ابھی وہ ڈائریکٹ سکین کرتے ہیں، سکین کر کے تو ای میل کے تھرو پی ڈی ایف جو ہوتا ہے وہ کرتے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو آپ نے ڈاکومنٹس لے کے جانے ہیں یہ آپ کے جینون ہونے چاہیے۔ لوگ تو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، جی وہ کچھ نہیں ہوتا، یہ پیپر لگا دو، وہ لگا دو، تو ان کا ویزا ریجیکٹ ہوتا ہے، 100% ریجیکٹ ہوتا ہے۔ تو آپ نے کرنا یہ ہوتا ہے کہ جینوئن چیزیں جو ہے نا لگانی ہے۔ تو میں وہ بھی آپ کو لنک جو ہے وہ بتا دوں گا، ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ وہ لنک چیک کرنا ہے میری ڈسکرپشن میں جا کے، تاکہ آپ کو پتہ چلے کون سی ریکوائرمنٹس ہوں گی، چیک لسٹ جو ہے۔ تو یہ بھی آپ کو پتہ ہوگا کہ پہلے آج سے 10 15 20 سال پہلے جو ویزے لوگ کرتے تھے تو ان کا انٹرویو ہوتا تھا جہری آفس میں۔ تو ابھی جو ہے یو کے کی امیگریشن نے یہ انٹرویو بند کرنے شروع کر دیے ہیں، ابھی صرف سٹوڈنٹس کے ہو رہے ہیں، اوبلا ان چیزوں کے ہو رہے ہیں۔ تو یہ ہے کہ ابھی جو یہ کیسے چیک کر سکتے ہیں، گیس کر سکتے ہیں کہ یہ بندہ جینوئن ہے، ویزا اپلائی کر رہا ہے تو یہ جینوئن ہوگا یا فیک ہوگا۔ تو اس کا یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جب آپ اپلائی کرتے ہیں ویزا تو آپ کو ای میل آتی ہے کہ آپ کا ویزا جو ہے ایشوڈ ہو چکا ہے۔ تو اگر یہ آئی تو پھر تو آپ کا 99% جو ہے وہ ویزا لگتا ہے، آپ کو ویزا دیا جاتا ہے۔ اگر ای میل نہیں آئی یا کچھ اور ای میل آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ویزا جو ہے وہ ریجیکٹ ہو چکا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ کیسے ای میل آتی ہے، اور آپ نے وہ چیک کر کے آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ
کیا ہے آپ کا ویزا ہوا ہے اپرووڈ یا نہیں ہوا۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جن کا ویزا ریجیکٹ ہوتا ہے آپ نے ٹینشن نہیں لینی، گھبرانا نہیں ہے۔ اگر آپ وہ کورنگ لیٹر یا اس کے بعد جو لیٹر ہوگا آپ کا، وہ جو پیپر واپس آئے گا تو وہ آپ کو لیٹر دیں گے، آپ نے جا کے وہ ریسیو کرنا ہے پاسپورٹ کے ساتھ۔ تو آپ وہ چیک کریں، جو بھی اس میں لکھا ہوگا کہ وہ اس میں کیا فالٹ آئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر وہ آپ ان کے جواب دے سکتے ہیں تو نیکسٹ ڈے آپ دوبارہ سے وہ اپلائی کریں، جو آپ نے جواب دینے ہیں وہ آپ ساتھ لکھیں۔ کورنگ لیٹر جو ہے، یہ میں اسی لیے آپ کو بار بار کہتا ہوں کہ جو کورنگ لیٹر ہوتا ہے اسی میں ہی سب کچھ ہوتا ہے، کیونکہ لوگ کہتے ہیں جی یو کے کا ویزا امیگریشن کا جو ہے جیری آفس اسلام آباد سے کریں گے تو جلدی ویزا ہوگا، تو میرپور سے کریں گے تو نہیں ہوگا، لاہور سے کریں گے تو ڈیلے ہوگا تھوڑا، کراچی سے کرتے ہیں تو کوئی پتہ نہیں کب آئے گا۔ ایسا نہیں ہے، یہ صرف جیری آفس ہیں پاکستان میں اور جتنی بھی کنٹریز میں ہیں، یہ سب کنٹریز سے جو ڈاکومنٹس ہوتے ہیں یہ یو کے کی ایمبیسی کے پاس آتے ہیں، یو کے امیگریشن میں آتے ہیں، تو یو کے کی امیگریشن نے آپ کو یہ ویزا دینا ہوتا ہے۔ تو یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ ان کا آپ سے کوئی دشمنی نہیں ہوتی، آپ سے کوئی جو اس طرح کی لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا۔ یہ آپ اگر ان کو پرووائڈ کریں گے اپنے سارے ڈاکومنٹس 100% جینون ہوں گے تو آپ کو یہ ویزا جینونلی آپ کو دیں گے۔ یہ نہیں ہے ہوتا ان کا کہ اگر ریجیکٹ کر رہے ہیں تو یہ ان کی کوئی دشمنی ہے، ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ صرف آپ کے ڈاکومنٹس کی وجہ سے آپ کو اس طرح ریجیکٹ آپشن آتا ہے، کیونکہ کافی لوگوں کا جو ویزا ہے وہ اپرووڈ ہوتا ہے، کوئی کوئی ہوتا ہے جو ریجیکٹ ہوتا ہے، وہ بھی ڈاکومنٹس غلط ہونے کی وجہ سے۔ یہ میں ایک اور بات بھی آپ کو بتا دوں ابھی کہ جو یو کے کا ویزا ہے اس میں آپ نے کیا پروف جو ہے وہ دینا ہوگا کہ آپ واپس آئیں گے یا نہیں آئیں گے۔ تو کافی لوگ جو ہیں وہ یہاں پہ آ کے واپس نہیں جاتے، تو بعد میں تھوڑا پرابلم ہوتی ہے، لیکن یہ ہے کہ حالات کی وجہ سے جو ہے وہ لوگ تنگ آ کے پاکستان سے باہر ملک میں آتے ہیں، یورپ میں۔ مجھے پتہ ہے پاکستان کے حالات بہت زیادہ خراب ہوتے جا رہے ہیں دن بدن، بہت زیادہ مہنگائی جو ہے وہ ہو گئی ہے، اتنی زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے کہ لوگ افورڈ نہیں کر سکتے، تو اس لیے لوگ جو ہے وہ باہر ملک میں آنا چاہتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ آپ نے جو کورنگ لیٹر میں لکھنا ہے یا کسی سے لکھوانا ہے ویزا گائیڈ کے بارے جو بندہ ہے، تو اس سے 100% یہ صحیح لکھوانا ہے کہ آپ نے واپس آنا ہے اپنی بیک ہوم کنٹری میں۔ تو یہ نہیں کہ صرف آپ سمپل سا لکھ دیں گے کہ ہم نے واپس آنا ہے اپنی بیک ہوم کنٹری میں، آپ نے یہ بھی کہنا ہے کہ ہماری جو اپوائنٹمنٹ ہے، اگر آپ جولائی میں آ رہے ہیں تو آپ نے یہ کہنا ہے کہ ہماری اگست میں اپوائنٹمنٹ ہے، ہم نے وہ اٹینڈ کرنی ہے واپس آ کے اپنے ملک میں پاکستان میں۔ اگر انڈیا میں ہو تو انڈیا کا کہنا ہے، اگر بنگلہ دیش میں جو بنگلہ دیش کا کہنا ہے۔ لیکن آپ نے اس طرح کے ثبوت جو ہے وہ ساتھ ضرور لکھنے ہیں۔ اپنی اپوائنٹمنٹ کا جو ہے وہ کہنا ہے آپ نے کہ اگر 8ویں مہینے میں آپ کی اپوائنٹمنٹ ہے تو آپ 7ویں میں گئے ہو تو 8ویں کا آپ نے ضرور لکھنا ہے ساتھ، 9ویں کا بھی، 9 منتھ کا بھی لکھ سکتے ہیں، سپٹمبر کا بھی، کہ ہماری سپٹمبر میں فلاں اپوائنٹمنٹ ہے، یا کوئی فیملی کا جو کوئی ریزن ہے، پراپر جو پرائیویٹ جو ہوتا ہے وہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ کوئی بھی جو ایشو ہوگا وہ آپ نے ساتھ لکھ کے لیٹر میں لگانا ہے، تاکہ یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ امیگریشن والے پراپر چیک کرتے ہیں، پراپر چیک کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ بندہ ویزا اپلائی کر رہا ہے، اور اس کا 1 منتھ کے بعد بھی وہاں پہ جانا ضروری ہے، کیونکہ اس کی اپوائنٹمنٹس ہیں اور فیملی بھی اس کی ادھر ہے، تو فیملی میں بھی کوئی اس کا جو اپوائنٹمنٹ وغیرہ ہیں تو یہ ویزا جو ہے اس کو دیا جائے، تو وہ ویزا دے دیتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سمجھ آئی ہوگی ساری باتوں کی۔ تو جتنے بھی بہن بھائی ویڈیو دیکھ رہے ہو، گزارش ان سے یہی ہے کہ ویڈیو جو ہے لائک کرو، اور ویڈیو میں کمنٹ کر کے بھی آپ بتا سکتے ہو اگر آپ کو کسی بات کی انفارمیشن لینی ہے یو کے ویزا کے بارے میں، تو میں آپ کو بتاؤں گا۔ اگر آپ نے کوئی اور ویزا کے بارے میں انفارمیشن لینی ہے تو وہ بھی، میری ساری ویڈیوز جو ہے وہ یوٹیوب پہ ہیں۔ میں نے یوٹیوب پہ بہت زیادہ ویڈیوز ڈالی ہوئی ہیں،
اسپاؤس ویزا کی، ورک پرمٹ کی، سیزنل ویزا کی، کیئر ہوم ویزا کی، اس کے بعد وزٹ ویزا کی، بہت سارے ویزے ہیں جو یو کے ہیں۔ تو وہ آپ نے کیسے حاصل کرنے ہیں، کون سی ریکوائرمنٹ ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ میں نے بتائی ہیں۔ آپ وزٹ ویزا کے حوالے سے بھی ویڈیو چیک کر سکتے ہو، جتنی بھی انفارمیشن آپ کو چاہیے ویڈیوز جو ہے وہ میں نے یوٹیوب پہ لگائی ہوئی ہیں، تو آپ وہ چیک کر سکتے ہو۔ میں جو اس کا لنک دوں گا، آپ نے جیسے اپلائی کرنا ہے وہ ڈسکرپشن میں دوں گا، آپ نے وہ چیک کرنا ہے، تو آپ کو ایزیلی پتہ چل جائے گا، آپ فائنڈ آؤٹ کر سکیں گے کہ کیسے اپلائی کرنا ہے اور کون کون سے ڈاکومنٹس لگانے ہیں۔ یہ بہت زیادہ ایزی ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو گزارش یہی ہے کہ چینل سبسکرائب کر دینا اور ویڈیو لائک کر دینا، شیئر کر دینا۔ شیئر کرنے سے جو ہے آپ کا کافی آگے لوگوں کا بھی ہیلپ ہو جاتی ہے اور ان کا بھی مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جاتا ہے۔